أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل رسول الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. أما بعد، المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها وفيها 8 فصول. الفصل الأول الماهية من حيث هي ليست إلا هي. الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو لما كانت تقبل الاتصاف بأنها موجودة أو معدومة أو فلان كانت في حد ذاتها مصلوبة عنها الصفات المتقابلة. 5ویں مرحلے کی پہلی فصل کا عنوان کا ٹائٹل وہ یہ ہے کہ الماہیت من حیث ہی لیست الا ہی. ماہیت خود ماہیت ہی ہوتی ہے، ماہیت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یہ عنوان ہے اس فصل کا. علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ماہیت کیا ہوتی ہے؟ واہیہ ما یقال فی جواب ما ہو. آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب سوال کرتے ہیں ما ہوا کے ذریعے تو جواب جو آتا ہے اس جواب کو کہا جاتا ہے ماہیت. مثلا آپ انسان کی طرف عقلی یا حسی اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ما ھذا، اور جواب میں کہا جاتا ہے ھذا حیوان ناطق. تو یہ حیوان ناطق کیا ہے؟ یہ انسان کی ماہیت ہے یا انسانی ماہیت. بہتر اور دقیق تر یہ ہے کہ ہم کہیں انسانی ماہیت. اب کلیم یہ ہے اس فصل کا کہ ماہیت اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے مگر خود آپ ماہیت کو ماہیت سے ہٹ کر کسی بھی ثبوتی یا سلبی صفت سے متصف نہیں کر سکتے. یہ کلیم. اب اس کلیم کا پروف کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ علامہ نے فرمایا کہ ماہیت متقابل صفات کو قبول کرتی ہے. ماہیت صفت موجودیت کی بھی قبول کرتی ہے. آپ انسان کی ماہیت کو لے لیں تو کہا جا سکتا ہے کہ الانسان موجود ہے. اس موجود انسان کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ الانسان موجود. وہ انسان جو ایک صدی بعد اس دنیا میں آنے ہیں اس انسانی ماہیت کے بارے میں جو ایک صدی بعد وجود پائے گی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ الانسان لیس بموجود یا لا موجود. تو موجود اور لا موجود یہ دونوں صفات انسان پر عارض ہوتی ہیں اور انسانی ماہیت من حیث ہی ان متقابل صفات کو قبول کرتی ہے. اسی طرح سے وحدت اور کثرت، کلیت اور شخصیت یا فردیت کو قبول کرتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں انسان واحد یا اناس کثیرہ. ہم کہہ سکتے ہیں الانسان کلی. ماہیت انسان عالم ذہن میں کلی ہے. ہم ایک خاصی انسان کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ الانسان شخص یا ھذا فرد الانسان. اور اسی طرح سے تمام دیگر متقابل صفات ہم کہہ سکتے ہیں الانسان کاتب، الانسان لیس بکاتب، الانسان شاعر، الانسان لیس بشاعر. تو ماہیت انسان کتابت کو بھی قبول کرتی ہے، عدم کتابت کو بھی قبول کرتی ہے. بنابراین ماہیت انسان اپنی ذات پہ ان اٹ سیلف، یہ ماہیت اس میں متقابل صفات کیسے سلب ہوتی ہیں، موجودیت اور لا موجودیت دونوں اس سے سلب ہو سکتی ہیں. تو یہی دلیل ہے اس بات کی کہ
ماہیت ان itself، اس کے ساتھ موجودیت، لا موجودیت، وحدت، کثرت، کلیت، شخصیت یا فردیت یا فرد ہونا یا کتابت، عدم کتابت، شعر، عدم شعر، علم، عدم علم، یہ دو متقابل صفات ہیں. یہ ماہیت ان itself سے کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس سے سلب کیے جاتے ہیں. تو بنابر ماہیت اپنی ذات میں وہ کیا ہے؟ لیست الا ہی، بس خود ہی ہے. علامہ کیا فرماتے ہیں؟ الفصل الاول الماہیت من حیث ہی لیست الا ہی، ماہیت من حیث ہی، ماہیت خود ماہیت ہونے کے لحاظ سے لیست الا ہی، کچھ بھی نہیں ہے مگر خود، بس ماہیت ماہیت ہے. الماہیت ما یقال فی جواب ما ہوا، ماہیت ماہیت کیا ہوتی ہے بھلا؟ ما یقال فی جواب ما ہوا، ما ہوا کے جواب میں بولی جائے. لما کانت تقبل الاتصاف، چونکہ ماہیت اتصاف کو قبول کرتے. اتصاف کس سے؟ بأنها موجودۃ او معدومہ، موجودیت کی بس بھی. آپ ماہیت کے بارے میں، ماہیت انسانی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ الانسان موجود انسان کا لحاظ رکھتے ہوئے. آپ کہہ سکتے ہیں الانسان معدوم، وہ انسان جو ابھی تک نہیں آیا اس کے لحاظ رکھتے ہوئے. او واحدۃ او کثیرۃ او کلیت او فرد، آپ ماہیت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماہیت واحدہ ہے یا ماہیت متعددہ کثیرہ ہے. آپ ماہیت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ماہیت کلیہ ہے یا ماہیت فردیہ ہے. وَكَذَا سَائِرُ الصِّفَاتِ الْمُتَقَابِلَةِ، باقی متقابل صفات، کتابت، عدم کتابت، عالمیت، عدم عالمیت، ماشاء اللہ متقابل صفات. آپ ماہیت متقابل صفات سے متصف ہوتی ہے. تو بنابراین اب لما کانت کا جواب، لما کانت تقبل الاتصاف، چونکہ ماہیت ان متقابلہ صفات کے ساتھ اتصاف کو قبول کرتی ہے، تو کانت فی حد ذاتہا، پس ماہیت ان itself اپنی ذات میں کیا ہے؟ مسلوبۃ عنہا الصفات المتقابلہ، اس سے صفات متقابلہ مسلوب ہے. یعنی نہ موجودیت کی صفت، نہ لا موجودیت کی صفت، نہ وحدت کی صفت، نہ کثرت کی صفت، نہ کلیت کی صفت، نہ انفرادیت کی صفت، نہ کاتب ہونے کی صفت، نہ لا کاتب ہونے کی صفت. ان میں سے تمام یہ صفات ماہیت کی ذات سے مسلوب ہے، ماہیت کی ذات میں ماخوذ نہیں ہے. ماہیت ان تمام متقابلہ صفات سے آ رہی ہے، تو باقی کیا بچ جاتا ہے؟ پس ماہیت خود ماہیت بچ جاتی ہے. انسانی ماہیت ہی رہ جاتی ہے. اس کے ساتھ کوئی بھی یہ صفات ماہیت میں ان itself جو ماہیت ہے، یہ صفات ماخوذ نہیں ہے. فالماہیت من حیث ہی لیست الا ہی، بنابراین ماہیت اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ماہیت ہی ہے. اس کا موجود ہونا یا معدوم ہونا، اس کا واحد ہونا یا اس کا کثیر ہونا، اس کا کلی ہونا یا اس کا فرد ہونا، اس کا ماشی ہونا، اس کا قائم ہونا، اس کا قائد ہونا، اس کا کاتب ہونا، اس کا شاعر ہونا، یہ ساری صفات یہ ماہیت کے تحصل کے بعد اس پر عارض ہوتے ہیں. ماہیت itself ماہیت ہی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ماخوذ نہیں ہے ان صفات میں سے. لہذا لا موجودۃ ولا معدومہ ولا لا موجودہ، نہ موجود ہے نہ لا موجود ہے، ولا شیء آخر. وہذا معنی قولہم ان النقیضین یرتفعان عن مرتبۃ الماہیہ. علامہ فرماتے ہیں کہ جو فلسفی کہتے ہیں نا کہ ان النقیضین یرتفعان عن مرتبۃ الماہیہ، نقیضان کے بارے میں ایک معروف منطقی مقولہ ہے کہ النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان.
نقیزین نہ جمع ہوتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتے کہ ہاذا کتاب بھی ہو اور ہاذا لا کتاب بھی ہو، ہاذا انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو، نہ جمع ہو سکتی ہیں انسان بھی ہو لا انسان بھی ہو، اور نہ مرتفع ہوتی ہیں کہ یہ نہ انسان ہو اور نہ لا انسان ہو، یہ نہ کتاب ہو نہ لا کتاب ہو، یہ نہ منزدہ ہو نہ لا منزدہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ منطقی مقولہ نہیں اٹھتا، مگر کہاں اٹھ جاتا ہے؟ یہ ماہیت کے مرتبے سے اٹھ جاتا ہے۔ ماہیت کو لا موجودہ اور موجودہ یہ دونوں نقیزیں ماہیت میں جمع اور سلب یہ اٹھ جاتی ہیں۔ تو جب یہی معنی ہے فلاسفہ کا یا فلاسفہ کے اس قول کا کہ جب وہ کہتے ہیں ان النقیضین یرتفعان عن مرتبۃ الماہیہ یریدون به، اپنے اس قول کے ذریعے فلاسفہ کیا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان شیئا من النقیضین غیر ماخوذ فی الماہیہ، وجود اور لا وجود، وحدت اور کثرت، کلیت اور فردیت، ان میں سے کوئی بھی چیز ماہیت میں ماخوذ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْوَاقِعِ غَيْرُ خَالِيَةٍ عَنْ أَحَدِهِمَا بِالضَّرُورَةِ، ہاں فی الواقع عینی حقائق کے عالم میں ماہیت یا موجود ہوگی یا لا موجود ہوگی، یا واحد ہوگی یا کثیر ہوگی، یا کلی ہوگی یا فرد ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ عینی حقائق کی دنیا میں واقع میں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن خود جو ماہیت کا مرتبہ ہے وہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اب فماہیت الانسان وہی الحیوان الناطق، مثلا انسان کی ماہیت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ مثلا وَإِنْ كَانَتْ إِمَّا مَوْجُودَةً أَوْ مَعْدُومًا، اگرچہ عالم واقع میں یا موجود ہوگی یا معدوم ہوگی، لا یجتمعان، یہ نہیں ہو سکتا کہ عالم واقع میں موجود بھی ہو اور لا موجود بھی ہو، ولا یلتفعان، نہ موجود ہو نہ لا موجود ہو، یہ بھی ارتفاع بھی نقیضین کا نہیں ہو سکتا۔ عینی حقائق کے عالم میں ماہیت سے اجتماع نقیضین بھی نہیں ہو سکتا، لیکن شیء من الوجود والعدم غیر مأخوذ فیہا، جب ہم خود حیوان ناطق کو دیکھیں، اس کے ساتھ کسی اور قید و شرط کو نہ دیکھیں، حیوان ناطق ان اٹ سیلف، اس میں وجود اور لا وجود دونوں کیا ہے؟ وہ اس میں مأخوذ نہیں ہے۔ لیکن شیء من الوجود والعدم غیر مأخوذ فیہا فللانسان معنی، انسان کا ایک معنی ہے، ولکل من الوجود والعدم معنی آخر، وجود کا ایک اور معنی ہے، عدم کا ایک اور معنی ہے، لا وجود کا ایک اور معنی ہے۔ انسان کے معنی کے ساتھ نہ وجود کا معنی چپکا ہوا ہے، نہ لا وجود، نہ موجود یا لا وجود کا معنی چپکا ہوا ہے، نہ واحد کا معنی ماخوذ ہے، نہ لا کثیر کا معنی ماخوذ ہے، نہ کلیت کا معنی ماخوذ ہے، نہ فردیت کا معنی ماخوذ ہے، نہ کتابت کا معنی ماخوذ ہے، نہ عدم کتابت کا معنی ماخوذ ہے۔ انسان ہے اپنی ماہیت میں، وللانسان معنی ولکل من الوجود والعدم معنی آخر، وقضت صفات العارضہ، اسی طرح باقی صفات جو انسان پر عارض ہوتی ہے وجود و عدم کے علاوہ، کتابت، مشی، وحدت، کثرت، کیا کیا، حتی عوارض الماہیہ، یہاں تک کہ ماہیت کے عوارض بھی ماہیت میں ماخوذ نہیں ہوتے۔ کیسے؟ فلماہیت الانسان مثلا معنی وللامکان العارض لا معنی آخر، ہم کہتے ہیں کہ انسانی ماہیت ایک امکانی ماہیت ہے، تو انسانی ماہیت یا انسان کا ایک معنی ہے، امکان کا ایک اور معنی ہے۔ انسان کے معنی میں امکان کا معنی اس میں ماخوذ نہیں ہے، یعنی اس میں مندرج نہیں ہے، اس کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہے، اس کے ساتھ متحد نہیں ہے۔ وللاربعۃ مثلا معنی، چار کا اربعہ کا ایک معنی ہے، وللزوجیۃ العارضۃ لہا معنی آخر، اگرچہ چار پر عارض ہوتی ہے کیا؟ زوجیت، چار جفت عدد ہے، جفت ہونا چار پر عارض ہوتا ہے، لیکن جفت ہونا ایک اور معنی ہے اور چار ہونا
ایک اور معنی ہے ومحصل القول، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ان الماہیت یحمل علیہا بالحمل الاولی نفسها، ماہیت اپنے آپ پر حمل ہوتی ہے، الانسان انسان بحمل اولی، حمل اولی آپ منطق پڑھ چکے، حمل اولی میں مفہوم میں کیا ہوتا ہے؟ اتحاد ہوتا ہے، تغایر اعتباری ہوتا ہے موضوع معمول کے درمیان۔ تو ہم جب کہتے ہیں مثال کے طور پر الانسان بشر یا البشر انسان، تو یہاں پر الانسان موضوع بشر محمول، تو یہ حمل اولی میں ماہیت اپنے آپ پر حمل ہوتی ہے۔ وَيُسْلَبُ عَنْهَا بِحَسَبِ هَذَا الْحَمْلِ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، اور ماہیت کے علاوہ جو بھی آپ صفات عارضہ جو ماہیت پر عارض ہوتی ہیں وہ بحمل اولی انسان سے کیا ہوتی ہیں؟ سلب ہوتی ہیں ماہیت انسان سے۔ یہ پہلی فصل۔